ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی جب تو ناراض ہوتا ہے تو بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ میں جب ناراض ہوتا ہوں تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں جس قوم سے تو میں بارش کو روک لیتا ہوں، یعنی بارش وقت پر نہیں برساتا، یعنی جب کھیتیوں کو اور لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں پانی روک لیتا ہوں اور پانی سے ان کو سیراب نہیں کرتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہوتا ہے تو دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جب ان کی کھیتیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جب بارش اور پانی کی ضرورت کھیتیوں کو نہیں ہوتی ہے اور جب ان کی کھیتیوں کو بارش کے پانی سے نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بارش نازل کر کے ان کی کھیتیوں کو تہس نہس کر دیتا ہوں، میں برباد کر دیتا ہوں۔ تیسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ تیسری نشانی میرے ناراض ہونے کی یہ ہے کہ جب میں جس قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو ان میں ایسا شخص مسلط کرتا ہوں، ایسا حاکم مسلط کرتا ہوں جو ان میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یعنی ظالم کے ہاتھوں میں حکومت دے دیتا ہوں۔ تو یہ 3 نشانیاں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائیں جو اس وقت میں ہم لوگ ان تینوں نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی بھی 3 نشانیاں بتائیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بارش کو ٹائم پر برساتا ہے۔ دوسری نشانی جب کھیتیوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو بارش کو روک کر ان کی کھیتیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ان کی کھیتیوں میں نفع ان کو ہوتا ہے ان کی کھیتیوں سے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو حاکم مسلط کرتا ہے وہ بڑا ہی نیک انسان کو، اور جو ظلم نہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاکم بنا دیتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ جس پوزیشن میں ہیں اور جو نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے نبی موسیٰ جب میں ناراض ہو جاؤں گا نا اور یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں تو پھر جب لوگ مجھ سے دعا کریں گے تو پھر میں ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کروں گا، یعنی جب یہ 3 نشانیاں ہو جائیں، 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور میں ناراض ہو جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے دعا کریں گے لیکن ان لوگوں کی دعا مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دنیا کو راضی کرتے آج ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیکی کے راستے پر چلنے کا دل میں عہد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا استقبال کرتا ہے اور اس بندے کے لیے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے آ جا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ دیکھو ایسے ہم گناہگار بن کر جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری دعا کی مقبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم گناہ پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے اور فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کہاں جا رہے ہو؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ جنت کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں دوڑو، دوڑ لگاؤ۔ جیسے آج ہم دوڑ لگا رہے ہیں نا، کوئی کاروبار کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی بڑا امیر بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی بڑے گھر بنانے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی اپنے بزنس چمکانے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں وسارعوا، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی بات کو مان کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے، ہمیں عبادت کی توفیق دے دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں نا، آپ کے دروازے سے کتنے لوگ دن بھر میں گزرتے ہیں لیکن کچھ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے، آپ کے مخصوص لوگ، خاص لوگ جن کو آپ اپنے گھر پہ بلاتے ہوں گے، جن سے آپ کہتے ہوں گے بھائی چائے پی کر جانا۔ کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں آپ کھانا کھلاتے ہوں گے،
ہوں گے، اور ایسے بہت سارے ہوتے ہوں گے جو سامنے سے دروازے سے نکل کر جا رہے ہیں لیکن آپ انہیں پوچھتے بھی نہیں ہوں گے کہ بھائی آپ کون ہو، یا آ جاؤ یا چائے پی لو۔ تو اللہ رب العالمین کے دروازے سے بھی ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مسجد کے دروازے سے سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، اللہ جن سے محبت فرماتا ہے، انہی کو اپنی مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ جن عورتوں سے محبت کرتا ہے انہی کو اپنے سامنے نماز میں کھڑا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ سے ہم توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہم کو اپنے ذکر کی، ہم کو اپنی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یہ کام صرف باتوں سے نہیں ہوتے ہیں، ہمیں محنت اور کوشش کرنا پڑے گی۔ جب ہم ان کاموں کی نیت کریں گے شیطان رکاوٹ ڈال دے گا۔ آپ دیکھیے نا، جب کوئی بندہ پورا دن ٹینشن میں رہتا ہے لیکن اسے کوئی خیال اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، کسی طرح کی شوہر کو فکر نہیں ہوگی، بیوی چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے، لڑائیاں اسی بات پر ہو رہی ہیں کہ بیوی پکار رہی ہے لیکن شوہر کے موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کے کان کے نیچے جواں بھی نہیں رینگ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر آج کل میاں بیوی میں لڑائی کی یہی وجہ ہے کہ شوہر لگا ہوا ہے موبائل میں، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، اور بیوی آوازیں دیتے دیتے پریشان ہے لیکن شوہر کے کان کے نیچے جواں بھی نہیں رینگ رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور ڈسپلے الگ الگ ہو رہی ہیں، جیسے بیوی آئی اس نے فوراً دوسری اسکرین لگا دی، اور جیسے بیوی ادھر گئی پھر وہ جو دیکھ رہا تھا پہلے سے الٹی سیدھی چیزیں پھر اسی میں لگ گیا۔ ان چیزوں پر سب سے زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں میاں بیوی میں۔ اسے اپنی بیوی کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے، لیکن وہی بندہ جیسے ہی نماز میں آ کر کھڑا ہوگا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے گا، اب اسے بیوی سے محبت بھی یاد آ رہی ہے، بیوی کے کام بھی یاد آ رہے ہیں، بیوی کی ڈانٹ بھی یاد آ رہی ہے، اور سارے دنیا بھر کے اس سے فکریں فوراً اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ شیطان ہماری نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے، شیطان کو ہرانے کے لیے ہمیں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا پڑے گا۔ جب ہماری نماز میں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ہماری نماز سے خشوع خضوع جا رہا ہے، خیال آ رہے ہیں، تو آپ نماز کو اور لمبا کر دیں اور طویل پڑھیں، اور اگر زیادہ خیال آ جائے نماز کو دوہرا دیں۔ انشاءاللہ شیطان بھی آپ کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کے چلا جائے گا کہ بھئی یہ بڑا خطرناک بندہ ہے، ہم تو اس کی نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں اور یہ نماز کو اور لمبا کر دیتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے لیکن یہ تو نماز کو اور دوہرا دیتا ہے ہمارے خیال ڈالنے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہکانا اور آپ کے دماغ میں خیال ڈالنا بند کر دے گا۔ ہم لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے